غیر ملکی امداد، قرض اور بھیک مانگ مانگ کر نیا پاکستان بنانے کے دعوے دار آج کل خود فورن فنڈنگ کے لوپ پر لگے ہوئے ہیں. ہے نا انٹرسٹنگ سچویشن. ویسے عجیب سی بات ہے کہ ان لوگوں نے کسی بھی چیز کی کریڈیبلٹی کو تھوڑا سا بھی سسپیشیس بنانا ہو تو یہ لوگ فورن فنڈنگ بول دیتے ہیں. اب تقریباً 10 برس سے کے پی پر قابض ان ووٹ ہیکر سے اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ یو ایس ایڈ کی گرانٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو ان کے 2 وزیر صبح، 3 مشیر دوپہر کو، 4-5 معاونین خصوصی رات کو پریس کانفرنسز کی ریڑیاں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ امریکہ جو امداد ان کو دیتا ہے وہ فنڈنگ تھوڑی ہے، وہ تو امریکہ کا فرض ہے کہ ان جیسے فیشسٹ بھک منگوں کی امداد کرے. اور اگر آپ ان سے پولیو یا کرونا وبا کی مد میں آئی ہوئی کسی فنڈنگ کے بارے میں کوئی سوال پوچھیں گے تو بھی ان کے پروفیشنل پریس کانفرنسیے اپنے تھوبڑوں پر جھوٹ اور ڈھڈائی کا پاؤڈر مل کے بیٹھ جائیں گے ٹی وی اسکرینوں کے سامنے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فورن کے پیسے تو ہے ہی نہیں، یہ تو باہر کے پیسے ہیں. جی باہر ان تبدیلی زادوں کی وہ کانسٹیچوئنسی ہے جس پر جیتنے کے لیے انہیں کسی ای وی ایم کی، کسی آر ٹی ایس کی ضرورت نہیں، کیونکہ باہر تو بیٹھے ہیں انٹرنیشنل یوتھیے. جی انٹرنیشنل یوتھیے جن کا بھیجا ہوا ریمیٹنس یہ میک شور کرتا ہے کہ پاکستان میں اکانومی کے نام پر قرض، بھیک اور امداد کے کلچر کو بڑھاوا دیا جائے. اسی لیے تو جب کوئی انٹرنیشنل یوتھ یا اپنے کسی بے روزگار بھانجے یا بھتیجے کو تھوڑی بہت رقم بھیجتا ہے تو ساتھ میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیتا ہے اسی رشتہ دار کو ٹیگ کر کے کہ تمہاری حمیت کا سودا کرنے والے یہ بھکاری حکمران بیچارے تو مجبور ہیں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کا یہی عالم ہے. جی یہ نیریٹو سازی کر رکھی ہے انیل مسرت ماڈل پر چلنے والی اس حکومت میں کہ بھیک میں عزت ہے، قرض میں عظمت ہے، امداد میں سہولت ہے، اور بات بات پر یاد آتی ہے ان لوگوں کو فورن فنڈنگ. اور ایسا نہیں ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد ان لوگوں نے اس عظیم راز کو پا لیا ہو کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینا خودکشی سے بہتر ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ورلڈ گو سے یہ لوگ فورن فنڈنگ کے ساتھ پیراسائٹ بن کر چپکے ہوئے تھے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اگر آپ اس بات کی صداقت سے مزید باخبر ہونا چاہتے ہیں تو اکبر ایس بابر صاحب سے پوچھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کا اور فورن فنڈنگ کا رشتہ کتنا پرانا ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ فورن فنڈنگ پر پلنے والی، چلنے والی اس حکومت کو یہ زید دیتا ہے کہ وہ دوسروں پر فورن فنڈنگ ریسیو کرنے کا الزام لگائے. یہ کہے کہ آسما جہانگیر کانفرنس 2021 بیرونی فنڈنگ کے ذریعے سے بیرونی ایجنڈے کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش تھی. خیر کہنے کو تو یہ ڈھڈائی ماسٹر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ فورن فنڈنگ پر وردہ، فورن فنڈنگ کا تانا دے کر آخر کہنا کیا چاہتے ہیں کہ آسما جہانگیر فاؤنڈیشن پاکستان مخالف ہے کیونکہ وہ ان لوگوں سے فنڈ لے رہی ہے جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن میں تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں مینوفیکچر ہونے والے بیرونی فنڈنگ کے الزام کی چوئنگم چبانے والے ان نکموں سے یہی سوال پوچھوں گا کہ کیا آپ صرف اس تقریب کے منتظمین پر بیرونی ایجنڈے کو فروغ دینے کا الزام لگا رہے ہیں، یا اس تقریب کے شرکاء کے بارے میں بھی آپ کا یہی خیال ہے؟ کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ اسی تقریب میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بھی موجود تھے؟ کیا آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ اسی تقریب میں معزز عدلیہ کے معزز ججز بھی موجود تھے؟ اور کیا آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اسی تقریب میں
अंबर रहीम शमसी, मती उल्ला जान और अबसार आलम जैसे बावकार और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट्स ने खिताब किया। क्या आप लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि इसी तकरीब में पख्तून कौम का दर्द साझा किया पंजाबी इलीट के साथ मोहसिन दावड़ ने, मंजूर पश्तीन ने और सही अफरासियाब खटक ने? जी, क्या आप लोगों को इस बात का एहसास है कि इसी तकरीब में फ़रतुल्लाह बाबर और शाहिद खाकान अब्बासी जैसे मुखलिस सियासतदानों ने हकूक़ और जमहूरियत पर बात की? और क्या आप लोगों को इस बात का इल्म भी है कि इसी तकरीब से खिताब किया करोड़ों पाकिस्तानियों के लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने? और मैं आपसे ये सवाल भी करूंगा कि क्या आप लोगों के नज़दीक ह्यूमन राइट्स पर, डेमोक्रेसी पर, रेशल डिस्क्रिमिनेशन पर, रूल ऑफ लॉ पर बात करना मुल्क दुश्मनी है? जी, आप लोगों के नज़दीक डेमोक्रेसी पर, वोट की इज्जत पर बात करना मुल्क दुश्मनी ही है। तो होगा ऐसा, लेकिन इस सूरत हाल में हम आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, लेकिन एक छोटी सी मासूम सी रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं आप लोगों से कि नेक्स्ट टाइम किसी पर फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगाने से पहले थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया करके ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप खुद भी फॉरेन फंडेड तब्दीली ज़ादे ही हैं।